Thank you so much for such an illuminating presentation. Laws are there to protect. They are there for a reason. There can be misuse of the laws, but still, if they are used in a proper way through a proper platform, then they can help you protect. Now I invite Ms. Hafsa Bukhari, Advocate Supreme Court and former Assistant Attorney General of Pakistan, to please come on the stage and illuminate. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests and very intellectual and dear students. سب سے پہلے آفٹر اڈاپٹنگ آل دا آرگومنٹس اینڈ آل دا ویوز آف مائی فارمر اسپیکرس، میں کچھ اس میں ایڈ یہ کروں گی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کاؤنٹر ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. نو ڈاؤٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے جو نے یہ جو ایفرٹ کی ہے ود collaboration of ZAPITS is a very good effort. جو بھی ابھی تک ڈسکشنز ہوئی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں نے ابھی تک پریزیوم کی کہ قانون کیسا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس لا از دیئر، میکنزم از دیئر، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی کمی نظر آتی ہے وہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہے. قانون میں لوپ ہولز بھی ہیں. 2010 کا یہ جو سیکچول ہراسمنٹ ایکٹ ہے، نو ڈاؤٹ اس میں لوپ ہولز بھی ہیں اور یہ ٹوتھ لیس لیجسلیشن بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن میں ایک بات آپ کے زیر نظر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ قانون بن رہا تھا تو فارچونیٹلی میں منسٹریز میں جاتی بھی تھی وہاں پہ، اور پارلیمنٹ میں نے وہ ڈبیٹس بھی سنی. تو جتنی ہمیں ریزنمنٹ ہوئی وہاں پہ یہ لا بناتے ہوئے کہ خواتین کے بارے میں یہ قانون بن رہا ہے کہ ان کو ہراس کیا جائے گا. پھر ایون وہاں پہ یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ سیکچول ہراسمنٹ کی آپ کا یہ ورڈ نکال دیں جی، اس میں سیکچول ہراسمنٹ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ بڑا نازیبا سا لگے گا کہ جنسی ہراسانی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان رچ ہے پرو وومن لاز کی لیجسلیشن میں. جتنی لیجسلیشن خواتین کے حوالے سے پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اتنی وائلیشن ہے کہ وہ رکتی نہیں. اب جو مین چیز آ رہی ہے نا کہ لیجسلیشن ہونے کے باوجود کیا بات ہے کہ جو ہے وائلیشن موجود ہے. تو میں سمجھتی ہوں جب آپ ٹوتھ لیس لیجسلیشن کریں گے نا، ایسی لیجسلیشن جو افیکٹو نہیں ہوگی. ابھی بات کی میری بہن نے کہ 509 جو ہے وہ آلریڈی امپلیڈڈ تھا پی پی سی میں، تو کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو نیا لا بنانے کی 2010 میں. تو 509 اگر آپ پڑھیں گے نا تو 509 کی پینلٹی کیا ہے؟ 1 سال سزا اور فائن اور بوت. اور آپ میں سے جو لا اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب وین فائن از پرووائڈیڈ ایز الٹرنیٹو پنشمنٹ تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیلیبل کنسیڈر ہوگا. اور وہ 1 سال سزا، اس میں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بیل موو کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ تو فوراً ہی وہاں اپنے شیورٹی بانڈس دیں گے اور وہ بات ختم ہو جائے گی نا. کیونکہ قانون کا وزڈم یہ ہے کہ مے بی کہ اس کو 1 دن کی بھی سزا نہ ہو تو دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو کیپ دا پرسن بیہائنڈ دا بار، کہ جب اس کو سزا ہونی نہیں ہے. تو جب آپ ایسی لیجسلیشن کریں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہاں کسی بھی پی ایس میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں 509 کے تحت کوئی پرچے درج ہوئے. لوگ یہاں ڈومیسٹک وائلنس پہ پرچے نہیں درج کرتے تو یہاں ہراسمنٹ پہ کہاں ہوں گے. تو پھر یہ بات ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو کریمنل ایمپٹ سے نکال کے سول لیجسلیشن میں لیا جائے، سول جورسڈکشن میں لیا جائے تاکہ کچھ تو اس کا ہو. اب 2010 کی لیجسلیشن کے وزڈم کو میں برا نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں اس میں آپ کو بہت آپشنز دیے گئے. اس میں آپ کے پاس مینڈیٹری ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ادارے میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے گا، اور کمیٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک خاتون کو رکھا جائے. مے بی کہ کچھ ایسی بات ہے جو کہ ایک خاتون جو اگر وکٹم ہے تو وہ ایک خاتون ہی کو بتا سکتی ہے نا.
دوسرا مینڈیٹری ہے کہ کمیٹی قائم ہو, لیکن کمیٹی قائم نہیں ہوگی تو ان پہ فائن کی امپلیٹ کیا جائے گا. لیکن آپ کے کتنے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کمیٹیز بنائی؟ نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا پینالٹی ہے اگر انہوں نے کمیٹیز نہیں بنائی؟ کیا ان اداروں کو کوئی نوٹس یا دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا, آپ قانون بناتے ہیں پھر اس کو امپلیمنٹ کس طرح کر رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ قانون میں 2010 کے قانون میں آپ وکٹم کو یہ آپشن دیا گیا کہ چاہے تو کمیٹی انکوائری کمیٹی میں اپنی کمپلینٹ فائل کرے, چاہے تو وہ متصب کے پاس اومبڈس کے پاس کر سکتے. انکوائری کمیٹی میں کرے گا تو اپیلیٹ فورم جو ہے وہ اومبڈس ہوگا, اور اگر فیڈرل اومبڈس کے پاس کرتے ہیں تو اپیلیٹ فورم جو ہے وہ صدر ہے, اور اگر وہ پروونشل اومبڈس کے پاس کرتے ہیں تو اپیلیٹ فورم گورنر ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بڑا اچھا وزڈم ہے اس کے پیچھے بھی, کیونکہ انکوائری کمیٹی میں جو ممبرز ہیں وہ تو آلریڈی اس ادارے کے ممبرز ہیں, وہ بھی جو ہے وہ انفلوئنس ہو سکتے ہیں یا وہ بھی فیوریٹزم اور نیپوٹزم کی طرف جا سکتے ہیں. اور جہاں تک ابھی بڑی پیاری بات کی میری بہن نے کہ ہم لوگ تو ڈے بائی ڈے ہیئرنگ پہ بھی ان کو کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی میں لیجسلیٹر کی وزڈم کو اپریشیٹ کروں گی, کیونکہ یہ کوسائڈ کریمنل اور کوسائڈ جوڈیشل ہے. یہ ہے ہی اسپیڈی ٹرائل, مطلب اس کا فیصلہ جلدی کرنا مینڈیٹری ہے. لیکن پرابلم از کہ جو اس قانون میں پرابلم یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اگر ہی فیل ٹو پروو ہز کیس وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ, جو کہ پروسیکیوشن کا ایک پروسیکیوشن لا کا کریمنل لا کا ایک بیسک رول ہے کہ پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. تو اس کو اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اپون ہز اون لیگس. تو اگر وہ وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ پروف نہیں کر سکتی تو اس پہ فائن امپوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ کئی کیسز اس ڈر سے کہ مجھے کاسٹ پڑ جائے گی یا مجھے فائن پڑ جائے گا تو وہ امپلیڈ نہیں ہوتے, کیونکہ کریمنل لا میں پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا بھی بڑا ایک پرابلم ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھ رہی ہوں میڈم, سوری, نہیں ایک سیکنڈ بیکاز دیکھیں میں جو بات کر رہی ہوں نا, میں آپ کو تو بات کی تھی, میں نے کہا لیجسلیٹر کا یہ وزڈم ہے. آپ نے کہا کہ اسپیڈی ٹرائل ہے, آپ کے اس پہ لکھا ہوا تھا بیکاز اٹ از کوسائی کریمنل کوسائی جوڈیشل, مطلب اس میں آپ کو کریمنل بھی ریمیڈیز ہیں اور سول بھی ریمیڈیز ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیوں, وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں کیسز آتے. میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں جتنا نمبر آف ہیراسمنٹ ہے نا اتنا نمبر آف رپورٹڈ کیسز نہیں ہے. ابھی بھی آنر کے پیچھے, اپنی ڈگنیٹی کے پیچھے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور اس کا بھی ایک ریزن یہی ہے کہ وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کو فیس کرتی ہیں ہیراسمنٹ کو. کریمنل میں ہمارے ہاں جو پینالٹی ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. جب آپ اس کو جاتے ہیں پولیس میں اور پورا اگر آپ پروسیکیوشن لا کو نکالتے ہیں تو وہ آپ کو پرابلم کرتا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں میں تو آلریڈی کہہ رہی ہوں کہ اس کو کریمنل سے نکال کے ایمپٹ آف سول میں لایا گیا نا, تو سول میں بھی وہ کوسائی سول ہے. تو اس میں جب ایمپٹ آف سول میں لایا گیا تو اس میں بھی جب یہ بات کی نا کہ وہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکے گی تو اس کو فائن دینا پڑے گا. اس لیے بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس کو لیتی نہیں. اور امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم لوگ جب قانون بناتے ہیں ہم اس کی تشہیر نہیں کرتے. مطلب آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ کے پاس ریڈیو ہے, آپ کے پاس کتنے فورمز ہیں, کیا کہیں ایسا اشتہارات آئے ہیں کہ یہ نہیں بھئی اگر آپ کو اس طرح سے کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ یہ جو ابھی آپ نے کی کہ ہمارے پاس تو آن لائن بھی, تو یقین کریں کہ آئی ہیو آلریڈی کنٹیسٹڈ دیز میٹرز, لیکن میرے پاس یہ نمبر نہیں تھا. تو جب ہم جو بالکل ایک لیگل اس میں, تو ہمارے ہاں کیسے ایک جنرل جو ہے وکٹم ہے اس تک یہ نمبر پہنچے گا. اس کی باقاعدہ تشہیر ہونی چاہیے تھرو اوور میڈیمز, جو ہمارے پاس اپنے سوشل میڈیمز ہیں, ہمارے پاس ادروائز جو ہمارے الیکٹرانک میڈیمز ہیں, اور ہمارے پاس ٹی وی ریڈیو. یہ آپ دیکھیں نا, اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی فائدہ اٹھائے. اور جو میں امپورٹنٹ لوپ ہول سمجھتی ہوں اس میں کہ جب آپ دیکھیں نا کہ سارا بیس کرتا ہے کیس ایویڈنس پہ, ٹھیک ہے, اور ایویڈنس ہمارے انفارچونیٹلی ڈائریکٹ ایویڈنس جب آتی ہے نا, کہتے ہیں ہاں جی بڑا کانکریٹ آپ نے اپنا کیس پروف کیا. میں سمجھتی ہوں جب ایون سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی اگر آ رہی ہے نا
تو پھر بھی یہ سمجھا جائے کہ پروف ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک موڈیسٹی آف وومن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا, اس کو انسیکیور کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ تو قانون کی بات ہوگی نا. اب آپ ہراسمنٹ کے پہلو دیکھیں. کیا ہمارے معاشرے میں پولیٹیکل ہراسمنٹ نہیں ہے؟ نہ صرف اس کا وکٹم خواتین ہے, میلز بھی اس کا وکٹم ہے. پھر ہمارے معاشرے میں فائنینشیل ہراسمنٹ نہیں ہے, جب آپ عورت کو اس کے رائٹ آف انہیریٹنس سے ڈپرائیو کرتے ہیں. اور کون ڈپرائیو کرتا ہے؟ ایک ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹے کے اپنے بھائی کے حق میں سرنڈر کر دو, ٹھیک ہے نا. تو آپ ہیراسمنٹ کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو ڈومیسٹک وائلنس کے امپیٹ میں لے آتے ہیں. یہ بھی ہیراسمنٹ ہے, یہ بھی ہیراسمنٹ ہے. اور وٹ اباؤٹ دا ہیراسمنٹ وچ دا لیڈی فیسنگ ان ڈومیسٹک پریمیسز, ایک خاتون جو کسی کے گھر میں کام کر رہی ہے اور وہ ہیراس ہو رہی ہے, جو ایک عورت جو ہے وہ دور دراز گاؤں میں رہ رہی ہے لیکن وہ اپنے دیور سے ہیراس ہو رہی ہے, اپنے سسر سے ہیراس ہو رہی ہے. تو اس کے لیے لا از دیئر, میکنزم از دیئر, لیکن جو چیز جس کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ تربیت ہے. جب آپ اپنے معاشرے میں خاتون کو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پر لیں گے, آپ فائنینشیل امپاورمنٹ کی تو بات کرتے ہیں, اس کی ادروائز خاتون کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ اگر وہ کیسے امپاورڈ ہوگی اور کیسے وہ جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ معاشرے کا سود مند حصہ بنے گی, جب آپ اس کی بیسک جو اس کی رائٹس ہیں وہی نہیں اس کو دے رہے, رائٹ آف ایجوکیشن ہی نہیں دے رہے. یہ بھی ہیراسمنٹ ہے. اس کو پراپرلی فزیکل بھی اور یا سائیکولوجیکلی ایشو ہے, ہم کہتے ہیں نہیں اس کو پیٹ سے دم کرا دیتے ہیں. تو آپ اس کا جو بیسک جو نیسیسٹی ہیلتھ کی ہے, جو اس کا فنڈامنٹل جو ہے وہ آپ اس کو نہیں دے رہے. تو ہیراسمنٹ کے تو بہت سارے پہلو ہیں جس کو کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس میں لے آتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہے. معاشرے کی تربیت میں مرد کی بھی تربیت اور عورت کی بھی تربیت, کہ اس نے وکٹم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریس ایلیمنٹ نہیں سمجھنا, اس نے اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ ریکارڈ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یو میک این ایگزامپل فار دا ادر لیڈیز نا. اور مردوں کی بھی تربیت بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے, آپ دیکھیں کہ وہ پی پی سی میں جو ورڈنگ ہے نا اس میں تو آپ کے دیکھنے کے انداز پہ بھی انہوں نے بات کی ہے, آپ کے چلنے کے انداز پہ, مطلب لیجسلیٹر کا وزڈم دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں, مطلب انہوں نے آپ کو پینلائز کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز قانون سے ٹھیک نہیں ہوگی, ہر چیز آپ کے رویوں سے بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. تو اور یہ بات حقیقت ہے. اچھا جی ٹائم از شارٹ, پرچی آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن میرا میسج یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب آپ صحت مند معاشرے کی بات کرتے ہیں نا, تو صحت مند معاشرہ تو مرد اور عورت مل کے, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح سے گرو اپ کر سکتی. تو اس کے لیے جب آپ امپاورمنٹ آف وومن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو فائنینشیل امپاورڈ کریں, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ عورت ہیراس ہوگی جو امپاورڈ نہیں ہوگی, جو سپریس ماحول میں ہوگی. جو عورت پڑھی لکھی ہے, جو عورت فائنینشلی امپاورڈ ہے, جو عورت شعور رکھتی ہے, وہ اس کا ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ شاید کم ہو, میں بھی ہو ہی نہ. ہمارے ہاں تو دیہی خواتین, ان کے اتنے رائٹس مارے جاتے ہیں, کسان خواتین کے اتنے رائٹس مارے جاتے ہیں جو اسمال انڈسٹریز میں کام کر رہی ہیں, ان کو اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لانے کے لیے ایک مڈل مین کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو مڈل مین ہے ان کو کیا فائنینشیل ہراسمنٹ نہیں کر رہے؟ پھر کئی جگہوں پہ ان کی ایکسیس نہیں ہے, کئی خواتین پڑھی لکھی نہیں, اور اگر پڑھی لکھی ہیں بھی تو ان کا معاشرے میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. تو وہ شاید دیکھیں آپ ان کے لیے ایونیوز کھولیں, ان کو اچھا کنڈیوسو ماحول دیں, وہ باہر نکلیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ آل اوور دی نیشنز جو ہیں, آل اوور گلوبل ایشو ہے ہیراسمنٹ کا. میں نے امریکہ میں دیکھا جو وہاں گورے اور کالے کا جو ڈفرینس ہے, اور اس میں جو خواتین جو بلیک وومن ہے اس کو ہیراس کیا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو ایون ان کے جو ویجز ہیں وہ کمپیریٹیولی کم ہے. اسی طرح ہمارے ہاں معاشرے میں وکٹم میل بھی ہیں جو ہیراس ہوتے ہیں. اور یہ تو ہم بات کرتے ہیں نا, اسکول میں بچے ہیراس ہو رہے ہیں, اداروں میں ہیراس ہو رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہیراسمنٹ ہے, لیکن وہ شاید ان ڈیفینیشنز میں فال ہی نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے, اس کے لوپ ہولز ڈسکس کریں گے, اس کی چیزیں ڈسکس کریں گے, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں.
لیکن نہ بات کرنے سے, نہ بولنے سے شاید وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ٹریگر کرتی ہیں. اینڈ آئی گیو دا ٹریبیوٹ ٹو دس ایفرٹ ٹو زیبٹس اینڈ وتھ کولیبوریشن آف قائد اعظم یونیورسٹی کہ دے ہیو پرووائڈ اس دا پلیٹ فارم جہاں ہم اپنے ویوز شیئر کیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹروتھ لیس لیجسلیشن سے بہتر ہے کہ افیکٹو لیجسلیشن ہو, اور جہاں اس کے لوپ ہولز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے اور سزا اور جزا کو بہتر بنایا جائے. میں نے کئی کیسز ریفر کیے ڈومیسٹک وائلنس کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں, لیکن نہیں ہوتے تھے, وہاں رپورٹ نہیں ہوتے تھے کہ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے. تو ہراسمنٹ کی تو رپورٹ ہونے کی بات آپ تصور چھوڑ ہی دیں کہ کسی نے مجھے گھور لیا ہے یا کسی نے مجھے کوئی اشارہ کر دیا ہے, تو کوئی ایسی ایف آئی آر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی. لیکن اس کو ضروری ہے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹرڈ کریں, جہاں وائلیشن دیکھیں اس کو رجسٹرڈ کریں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری آئے گی. باتیں بہت کہنے کے لیے تھیں اور جو میں سوچ کے آئی تھی وہ تو میں کہہ ہی نہیں سکی, سارا تو ہم قانون کو ہی ڈسکس کرتے رہے. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. Thank you so much. So only laws are not enough. Awareness also needs to be created among the people. Moreover, mindset of the people need also to be changed. تو وہ اسی طرح ہوگا کہ میڈیا کا استعمال اور اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جائے. Now I invite Mr. Mia Zahid Sultan, President Human Rights Council of Pakistan, to please come on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, first of all, for inviting me on this forum. It's really honor for me. اس سے پہلے لرنڈ اسپیکرس نے قانون کی باتیں کی ہیں. ڈیفینیٹلی دے ور مور لرنڈ اباؤٹ دی لا اینڈ دے ایجوکیٹ انلائٹن یو اباؤٹ دا لیجسلیشن وچ وی آر ہیونگ ٹو پروٹیکٹ آور رائٹس آن دا ورک پلیس. ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا, بیکاز اتنا زیادہ نالج آپ کے پاس آ چکا ہے. ڈونٹ وانٹ ٹو چپ ان مور انٹو اٹ. صرف تھوڑا سا میں اس میں عرض کروں گا کہ ہیراسمنٹ, جیسا کہ میڈم نے بات کی تھی, اس کی ڈیفینیشن انکالڈ فار اینی ایکشن. اس ایکشن میں آپ دیکھیں کہ جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. تھنک آف اے گڈ مارننگ, آپ اپنے گھر سے نکلے, آپ ایک کام کے لیے نکلے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو یور